جس چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا سے، وہ آدمی کو کہتا ہے مجھے پتا ہے، یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے. لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا، یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہو نا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، سامنے والے کو معلوم نہیں ہے. تو یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے. جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پن آتی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو. یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی. بہت خطرناک ہے یہ. دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی. کیا نالج تھی؟ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے. اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا؟ بولو نا، وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اللہ نے کہا ہے تو سجدہ. شیطان کے پاس نالج تھی کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے. اس نالج کو اس نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر تو تکبر میں آ گیا. تکبر میں وہ کبر میں آ گیا اور کہنے لگا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور ایسا تکبر آج تک اڑا ہوا ہے. تو اپنی نالج کو خدا کے مقابلے میں مت لایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا ضروری ہے، پھر آپ کی رپورٹ ہے کہ پردے سے پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی وہ رکاوٹ ہو یا نہ ہو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ لیا. حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے. لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بات بات پہ ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا. میں جب حضرت کے پاس گیا نا تو جب انسان اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے نا تھوڑے دن تو اس کا زاویہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب نیا حضرت کے پاس گیا نا تو 1 سال جب ہم نے گزارا تو ہمارے محلے میں نا کسی، میں بھی بتانے والا تھا یوں تو وہ سمجھ جائیں گے وہ ہماری بات ہو رہی ہے، میں تو پورے گھر بتا دیتا ہوں. تو یوں کر کے پھر میں تھوڑا آگے نکل گیا. وہ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے آج کل. تو وہ کہتے ہیں یار اب ہم لوگ کے بارے میں بتا دیا کیونکہ وہ یوں تو ہمارا گھر آتا ہے ایسے کر کے نہیں کر کے. تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا نا گھر میں بیٹے بیٹیوں میں، اور کوئی خاندانی جھگڑا تھا. بڑی آوازیں باہر آ رہی تھی، تمہاری ایسی کی تیسے، وہ بڑے جیسے پٹے گھروں میں ہوتے ہیں بعض. تو پھر کیا ہوا کہ پھر کیا تھا کہ وہ جس گھر میں جھگڑا ہوا تو ان کی بیٹیاں پھر باہر ملک میں رہتی تھیں، وہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے. تو جب ساری بھابیاں بیٹیاں جب داماد اور سب ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جھگڑا تو ہوگا. تو وہ اکٹھے گئی بھابیوں اور جٹھانی اور نندوں مندوں میں کوئی پھٹے شڈے ہوئے اور بہت کچھ ہوا. لیکن کیا ہے کہ پھر کیا وہ جس دن بچیاں جا رہی تھیں نا، اپنے بڑی بڑی عمر کی خواتین تھیں وہ، تو ماں باپ سے مل پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں وہ، کیونکہ اب ماں باپ ان کو رخصت کر رہے ہیں بھائی ہماری بچی مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے لندن جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. یعنی 1 دن پہلے ان کی خون خوار جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو سارے آپس میں مل کے، ہم چھوٹے بچے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، مدرسے میں پہلا سال تھا ہمارا، 17-18 سال میری عمر ہوگی. تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے جو چیز نوٹ کی نا، مجھے ان کی آپس کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا تھا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا یار اللہ کیسا کریم ہے، اس نے رشتوں میں کیسی محبتیں پیدا کی ہیں کہ کل کیسا لڑ رہے تھے اور آج کیسا گلے مل کے رو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں، ہمارے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں. ہمارے آنسو اس پہ نکل رہے ہیں یار رب اللہ کی کیسی محبت ہے، کیسا اس نے خونی رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے کہ کل کیسی خون خوار جنگیں تھی اب جدا ہو رہے ہیں تو کیسا لپٹ کے نا رو رہے تھے آپس میں. تو یہ محبت ہے کس نے پیدا کی ہے، وہ کیسا غفور ہے. تو مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد رہ گیا کہ دیکھو پہلے میں جب سوچتا تھا پہلے اگر میں حضرت کے سے تعلق سے پہلے اگر میں یہ منظر دیکھتا نا تو کسی کو روتا دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا کہ ہائے بیچارے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی بھائی رخصتی میں سب کو رو رہے ہوتے ہیں نا. ابے دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے.
तुम्हारी क्या लगती है वो, लेकिन यार उसको रोता देख के कि एक बच्ची घर से जा रही है, दूल्हा की भी दिल चाह रहा होता है रोने का, ठीक है, लेकिन वो अपने आंसुओं पे काबू पाता है। वो इसलिए चाह रहा होता है कि मेरा बयान सुन के दूसरी कर रहा होता है, तो उसको पता होता है अभी पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या, वो इस बेस पे रो रहा होता है, लेकिन छुपाता है वो उस वक्त। बाद में बैतुल खला में जाके फूट फूट के वो रोता है कि अबे तेरा होगा क्या। क्योंकि हमने बहुत से दूल्हे ऐसे देखे जिस दिन शादी हो रही होती है ना, उस दिन उनकी हालत होती है, दूसरी की बात कर रहा हूँ, वो फिर देखने वाली होती है। या तो मैंने कई वाकयात सुनाए हैं, से आ रहे हैं दिल्ली यूं पकड़ रहे हैं, मुझे कहा है निकाह पढ़ाओ, ऐसे बहुत वाकयात हमारी मस्जिद में हुए हैं। मैंने कहा कह रहे मैं दूसरी शादी हो रही है, फिर निकाह मैंने बिठाया, कह रहे फिर वुजू करके जा रहा है, कह रहे मैं 2 रकत पढ़ लूँ जरा। मैंने कहा पढ़ लो भाई, 2 रकत पढ़ के आया, फिर बैठे, फिर चला गया, जरा मैं 2 रकत पढ़ के आऊँ। तो भाई भी तू साइन कर दे, को कबूल कर ले, कह रहे यार पता नहीं क्या हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया कि कल करूंगा। तो ऐसे होते रहते हैं हमारे, तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं दूसरी शादी के, आपको क्या पता, उस वक्त तो जोश में आके ना हो जाता है, जब करता है तो आदमी कहता है भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा भी, फिर वो खवातीन बहुत गुस्से हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने सोचा कि यार देखो, जब तक मेरी हजरत से ताल्लुक नहीं था तो उस वक्त भी हमारी आंख से कभी कभार आंसू निकलते थे, वो किसी और वजह से निकलते थे। अब हजरत से ताल्लुक के बाद किस बेस पे निकल रहे हैं, अल्लाह की टूटी फूटी को लंगड़ी लूली सी मोहब्बत अल्लाह की पैदा हो गई कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें अल्लाह नजर आ रहा है। मुझे याद है उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जब हमारे एक रिलेटिव के यहाँ मैं मिलने के लिए गया, तो उनके पड़ोस में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बड़ा बंगला उनका, बड़े करोड़पति आदमी थे वो, और थे भी 45-50 साल मेरा ख्याल है उनकी एज होगी। उन्होंने घर में 3-4 मुलाजिम रखे हुए थे। एक मुलाजिम को उन्होंने जॉब से निकाला, उस मुलाजिम ने उनकी खोपड़ी में गोली मार दी। अच्छा, मैं जब मिलने के लिए गया तो मैंने कहा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा उनको तो कत्ल कर दिया है। भाई मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अब अच्छे बड़े आदमी, करोड़पति आदमी। तो वो जो हमारे रिलेटिव कह रहे थे कि यार ये है देखो पाकिस्तान में जरा सी दुश्मनी पे बंदा गोली मार दी। अच्छा, जिसने गोली मारी फिर खुदकुशी भी की उसने, तो ये दे। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ये जिंदगी, इसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए आपके साथ। तो हमारे हजरत तो बयान करते थे ना, मुसाफिर खाना है भाई, ये इस दुनिया को सबात नहीं है। अब वो तो इस पे कह रहे हैं कानून ऐसा और ये ऐसा, बात ठीक है, बिल्कुल लाकानूनियत है, कोई भी किसी को गोली मार दे, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो भी है, लेकिन भाई और भी तो बहुत सारे तरीके, गोली ना मारो तो कितने खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर जाते हैं। वो मुल्क की कवानीन को और मुलाजमीन को बुरा भला कह रहे थे, और मैं क्या सोच रहा था, भाई देख ले ये दुनिया की ये हैसियत है, तू करोड़पति भी बन गया ना, अब जिसको गोली मारी उसकी तो इतना जिंदगी लगा दी थी उसने यहां तक पहुंचने में, 50 साल की उम्र में जाके ना फिर फल खाना शुरू करता है। एक नौजवान अगर बिजनेस करते करते वो तो 50 साल तक सोचता ही रहता है स्टेबल होना है। जब स्टेबल होने का टाइम आया, ठा करके इधर से गोली गई, उधर से बेजे से निकाल दी, और सारा कुछ क्या हो गया, खत्म। तो वो मुझे कुछ और समझा रहे थे, हम कुछ और समझ रहे थे। हमने कहा बेटा देख ले, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, 2 टके की वैल्यू नहीं है। गोली से ना मरता, ट्रक के नीचे आगे मर जाता, कोरोना से मर जाता। आप कह रहे हैं ना गोली से, गोली तो हर एक मुलाजिम थोड़ी मारता है, तो भाई बहुत सारे असबाब होते हैं, कोई किसी तरह मर जाता है, कोई किसी तरह मर जाता है, बैठे बैठे लोग मर जाते हैं। तो इंसान की सोच का जाविया सही होना चाहिए। अगर आप कुरान बार बार पढ़ते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच का जाविया क्या होने लगता है, सही होने लगता है। आप सही सिमत में सोचना शुरू कर देते हैं। इन दुनिया के हादसात से आप ये इबरत हासिल करते हैं, दुनिया मुसाफिर खाना है, फिर हादसे से बचने की फिक्र भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लिफ्ट नहीं कराते, पहले क्या सोचते हैं, भाई ये है दुनिया की 2 टके की वैल्यू। और दुनिया परस क्या करता है, वो इन हादसात से कोई इबरत हासिल नहीं करता। वो कहता है एक्चुअली हुआ ये था कि वो ट्रक वाला चूंकि चर्स पी के चला था ना, इसलिए उसने बंदा मार दिया, तो चर्स पे पाबंदी होनी चाहिए। वो इबरत हासिल नहीं करेगा कि भाई कल मुझे भी कोई मार सकता है, कुछ अल्लाह को राजी कर ले, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। वो कहेगा नहीं, एक्चुअली ये जो कंट्री में हो रहा है ना, ये चर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो चर्स, जिन मुल्कों में चर्स नहीं पीते, क्या उनमें एक्सीडेंट नहीं होते, क्या उनमें जहाज नहीं गिरते, क्या उनमें तूफान और सैलाब नहीं आते, क्या उनमें हार्ट अटैक से लोग नहीं मरते, क्या उनमें कैंसर से नहीं मरते? तो हमें ना फिर ये बातें सुन के बड़ा ताज्जुब होता था। एक दफा क्या हुआ, हमारे महल्ले में एक साहब का इंतकाल हुआ, वो भी ज्यादा एज नहीं थी। जब दफनाने के लिए गए हैं, अब हम चूंकि हजरत की सोहबत में वक्त गुजार चुके थे, जनाजे की चारपाई लेके जा रहे हैं, तो बार बार सोच रहे हैं बेटा तू एक दिन तू भी यहाँ लेटा हुआ होगा, तो कुछ अमाल ठीक कर ले। अमाल ठीक किए नहीं किए, लेकिन सोच का जाविया तो ठीक हो गया ना, सही है ना, सही सुनना सोचना तो शुरू कर दिया ना।
اب جنازے کی چارپائی میں. صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے حکام کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو, ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم. اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے, قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں, صحیح ہے. گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے, کیا خیال ہے بھائی. ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کوئی زلزلہ آ گیا تو ساری, یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو خبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے. تو میں نے دیکھا جی خبر میں لٹا کے جناب, وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی تو نے بھی جانا ہے یار. حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا, ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت ہے. خبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے. بس یار اچھے آدمی تھے, اور سنو تیرے بھی سلام دعا تھی. ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں, ریٹائرمنٹ کی باتیں, اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہے. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو, بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سو نے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا, ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو, عبرت حاصل کرو, چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جبھی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت